الحمد للہ رب العالمین۔ جب میاں بیوی ملنا چاہیں اور کپڑے اتارنے سے قبل ان کو بھی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنبنا الشیطان مما رزقتنا وجنبنا عنہ، وہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو شیطان دخل نہیں دے گا، اور اگر وہ دونوں یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو وہ جو کچھ کریں اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے شیطان آ ہی نہیں سکتا، کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے کر دیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے سطح تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر عورت اپنے مرد کے شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر؟ یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا، اور فلمیں دیکھو۔ یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر، اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میاں بیوی محبت میں اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ چوستے ہیں، ان کے نصیب میں یہی ہے کہ جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت اسد کو بوسہ دیتے ہیں، ہم کہاں پہنچے ہیں حضرت؟ پیشاب کی جگہ چوس رہے ہیں، سبحان اللہ، ترقی کر گئے نا۔ میرا خاوند مذہبی آدمی ہے، 10 سال ہو گئے، میرا خاندان کبھی کبھی جماعت بھی کرواتے تھے۔ ایک قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، جیسے مرضی ہے جاؤ۔ بہرحال وہ کھیتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج ڈالو، یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کو چاٹو۔ آپ نے کبھی اپنی کھیتی کو چاٹا ہے، مٹی کھائی ہے؟ اگر کھائی ہے تو یہاں بھی کھایا کرو۔ بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ اگر ایام حیض میں میاں بیوی ملیں، توبہ بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اللہ کے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن۔ سوال کیا جاتا ہے حیض والی عورت کے بارے میں، اس کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک ہو کے بھی غسل کر لے۔ یہ نہیں کہ صرف حیض بند ہو جائے پھر بھی ملنا حرام ہے جب تک غسل نہ کرے۔ اس کی وجہ ہے کہ مثلا عورت کو ایام حیض سے 7 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، بالکل بند ہے، اب بھی حرام ہے۔ پہلے جب تک کیوں؟ غسل کرنے کے بعد اس کے اندر اگر کوئی مادہ ہے تو نکل جاتا ہے، خود بخود گر جاتا ہے۔ غسل نہ کرے تو ہو سکتا ہے اندر کچھ ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے پیشاب کر لیا، غسل کے بعد پھر بھی آپ کو پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب بدن پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے بھی تو اثرات ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ بچے ہونے کے بعد میاں بیوی کتنا عرصے کے بعد آپس میں مل سکتے ہیں؟ میرا بھائی، جب خون نفاس کا بند ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ملک میں مسئلہ ہے نا، چلا 40 دن چلی، یہ بالکل جاہل والی بات ہے۔ اگر
لڑکا ولادت کے بعد 2 دن میں بھی خون بند ہو جائے، صاف ہو جائے، پاک ہے، نماز پڑھے، خاون سے ملے، جو کچھ مرضی ہے کرے۔ وہ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، رکتا نہیں ہے، اب 40 دن تک دیکھیں گے۔ 40 دن کے بعد بھی نہیں رکا تو بیماری استحاضہ ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھے گی، غسل کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ لیکن اگر خون بند ہو جائے، آج کل تو جدید ٹیکنیک ہے نا ولادت کی، وہ فوراً انجیکشن دے دیتے ہیں اور 2 دن کے اندر پاک ہو جاتی، پاک ہو جائے تو بس پاک ہو گئی۔ اگر میاں بیوی رات کو یعنی ہم بستری کریں، دوبارہ خواہش ہو، غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی حمل کی صورت میں ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، شریعت میں منع نہیں ہے۔ باقی ہے کہ میڈیکل طور پر اس کو کوئی ہدایت ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں کوئی منع نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا یہ کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل حضور سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرسکم انا